62 ثانیے کے بعد دوستوں، بات چیت کی شرط یہ ہے کہ نیوٹرل نگران حکومت ہو۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے انہیں کہا تھا کہ اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو اپنی حکومت گرا دیں۔ ہم نے حکومت گرا دی مگر اب یہ میچ سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ الیکشن کو اکتوبر سے بھی آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جانب سے انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ کی حمایت یافتہ تجاویز تسلیم کی جائیں گی۔ ہماری سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ نگران حکومت کی مدت ختم ہو گئی ہے۔ انہیں ختم کر کے اصل نگران لے کر آئیں جو نیوٹرل ہو۔ اگر مئی میں قومی اسمبلی تحلیل ہو جائے تو جولائی میں عام انتخابات ہو سکتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ حکمراں اتحاد پی ڈی ایم کی جانب سے مذاکرات کے لیے تاحال ان کی جماعت تحریک انصاف سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ انہوں نے بات چیت کے لیے شاہ محمود قریشی کو نامزد کیا تھا۔ شاہ محمود قریشی سے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے خوف ہے کہ یہ مذاکرات کو الیکشن میں تاخیر کے لیے استعمال کریں گے۔ ہم اس چیز پر اڑے ہوئے ہیں کہ پنجاب کا الیکشن 14 مئی سے آگے نہیں جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے مطابق ہم نے ان کو کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ساتھ پورے ملک میں الیکشن کی کوئی تجویز ہے تو ہم کر دیتے ہیں۔ وزیر اعظم قومی اسمبلی تحلیل کر دیں تو پورے ملک میں ایک ساتھ جولائی میں الیکشن ہو سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر مئی میں یہ اپنی حکومتیں گراتے ہیں تو ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ مبینہ آڈیو لیک پر مسلم لیگ نون کا موقف پیش کرتے ہوئے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے انہیں گرس کا مظاہرہ کر کے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ فیصل آباد میں پریس کانفرنس کے دوران رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ چیف جسٹس کو مشورہ دیا گیا کہ فوری طور پر فیصلہ کریں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ لاکھوں لوگ مینار پاکستان جلسے میں آئے۔ فوری طور پر الیکشن کا کہا گیا ہے۔ اس گفتگو سے لوگوں میں تشویش کی لہر دوڑی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا وہ مخصوص ججز اپنے بچوں عزیزوں کے کہنے پر فیصلے کرتے ہیں؟ ان کے عزیز کیسے اس قسم کی گفتگو کر سکتے ہیں؟ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ چیزیں انصاف کے تقاضوں کے برعکس ہیں۔ اگر گھریلو خواتین سیاست کریں گی تو ان سے پوچھا جائے گا۔ اس آڈیو میں ججز کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہوئی ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ فون ٹیپنگ کا بھی حساب ہونا چاہیے۔ رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ کیا معزز ججز صاحبان ان عزیزوں کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے؟ اگر یہ آڈیو غلط ثابت ہوئی تو پرچہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ گفتگو سچ ہوئی تو اس کے نتائج ہوں گے۔ ضد آنا پر مبنی فیصلے اور دھڑے بندی کا حساب ہونا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے مطالبہ ہے کہ اس آڈیو پر از خود نوٹس لیا جانا چاہیے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ اگر یہ جعلی ہے تو پتہ کیا جائے یہ کس نے کیا۔ اگر یہ درست ہے تو جن کے بارے میں گفتگو کی گئی انہیں استعفیٰ دینا چاہیے۔ انہوں نے آڈیو کی فرانزک کا بھی مطالبہ کیا۔ پتہ چل سکتا ہے کہ اگر کسی نے جعلی آڈیو بنا کر پھیلائی ہے، فرانزک ایڈٹ سمیت قانونی کارروائی کی جائے۔ جن پر الزام آئے وہ استعفیٰ دیں۔